السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں عطا انجم اور پاکستان لاہور سے میرا تعلق ہے، اور اس وقت میں آپ سے اٹلی سے مخاطب ہوں۔ آپ کے لیے ایک سچا واقعہ لے کے آیا ہوں جو میرے ایک بہت ہی اچھے ملنے والے دوست ہیں، محمد اسماعیل۔ یہ واقعہ انہوں نے کراچی کورنگی نمبر 5.6 سے مجھے بھیجا ہے۔ واقعہ انہوں نے بتایا ہے کہ کئی سال پہلے وہ حیدرآباد کے ضلع کا ہے ایک علاقہ ٹنڈو جام، کہتے ہیں میں وہاں پہ چھوٹا سا تھا اس وقت، 15-16 سال کا۔ تو اس کے اسماعیل صاحب کے والد صاحب جو تھے وہ ایک حادثے کے اندر اچانک ان کی موت ہو گئی تھی، اور وہ اکلوتے بیٹے تھے ان کے، اور ایک گھر کے اندر ان کی ماں تھی، اور ان کا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار وہاں پہ نہیں تھا۔ کہنے لگے میں وہاں پہ رہتا تھا تو ماں کی ذمہ داری، گھر کے اخراجات، وہ تمام سب میرے ذمہ آ گئے تھے۔ بتاتے میں اس وقت شاید 9ویں یا 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، ابھی میٹرک کلیئر نہیں کیا تھا۔ تو اس کے والد صاحب مزدور آدمی تھے، وہ کوئی سڑک پار کرتے ہوئے اچانک کسی ٹرک کی زد میں آئے اور وہ بیچارے اس کے اندر مر گئے تھے، اور وہ ٹرک ڈرائیور بھی بھاگ گیا اس کا، وہ کہتے کبھی پتہ نہیں چلا کون تھا کیا تھا۔ کہنے لگے کہ اب میں چھوٹا سا تھا، نہ کوئی میری پڑھائی اتنی زیادہ تھی، نہ کوئی اتنی تعلیم کی وجہ سے مجھے کہیں اچھی جگہ مل سکتی تھی۔ گاؤں کے اندر ایک ہوٹل تھا، کہنے لگے وہاں برتن دھونے کا کام مجھے مل گیا۔ میں وہاں برتن دھوتا تھا، چائے وغیرہ کا کوئی ہوٹل تھا، اور کھانے پینے کے لیے بھی لوگ آیا کرتے تھے۔ کہتے میں وہاں برتن دھوتا تھا، صبح سے رات تک وہ ہوٹل تھا اور میں برتن دھوتا رہتا تھا، اور اسے شام کو بہت تھوڑی سی مزدوری مجھے دیا کرتا تھا، اور کچھ بچا کچا کھانا دیتا تھا جس سے میں کھاتا تھا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ کہنے لگا کہ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے، اسی طرح کام کرتے کرتے۔ ایک دن کہنے لگا کہ بہت سارے برتن تھے، میں دھو رہا تھا، پلیٹوں پہ پلیٹیں پڑی ہوئی تھی اور کپ پڑے ہوئے تھے، گاہک بہت زیادہ تھا۔ تو اچانک وہ ایسی جگہ پہ میں ان کو دھو رہا تھا، کونے پہ بیٹھا ہوا، کہ پیچھے سے جو ہمارا کوئی گاہک تھا، دکاندار، دکان پہ کھانا وانا کھا کے نکلا، اس کا گھٹنا میری کمر میں لگا، میری بیک سائیڈ تھی، اور میں جا کے پلیٹوں پہ گر پڑا، اپنی ہی پلیٹوں پہ۔ جب وہ پلیٹوں پہ گرا تو وہ پلیٹیں مجھ سے سنبھل نہیں پائی، اور کپ بھی اور پلیٹیں بھی کافی ساری وہ ٹوٹ گئی اور چکنا چور ہو گئی۔ جب وہ چکنا چور ہوئی تو وہ دکان پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی دیکھا، اور مالک جو بیٹھا ہوا تھا، مالک ایک دم غصے میں وہاں سے اٹھ کے آیا، اور اس نے آ کے لوگوں کے سامنے مجھے بے دردی سے تھپڑ، لاتیں، مکے مارنا شروع کر دیے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے میرا اتنا نقصان کر دیا، تو کام صحیح نہیں کرتا، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ کہنے لگا مجھے اس نے بہت ذلیل کر دیا لوگوں کے سامنے۔ لوگ بیچ میں آئے، چھڑایا انہوں نے مجھے، دکاندار کو بھی برا بھلا کہا، بھئی اس کا قصور نہیں ہے، بچہ گر گیا تو کیا ہو گیا۔ لیکن کیونکہ وہ ایک سخت طبیعت آدمی تھا، اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا نہیں بھائی، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ گیا جلدی سے اپنی دکان کے جناب گلے میں، اس نے میرے پیسے اس دن کے جو بھی بنتے تھے، یا اس نے 2-3 دن کے پیسے تھے یا 1 دن کے پیسے تھے، اس نے 50 روپے، اس ٹائم 50 روپے بہت ہوتے تھے، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، کہنے لگا وہ میرے ہاتھ پہ رکھے، اسے کہا یہ تیرے پیسے ہو، تو دفع ہو جا، ہمیں نہیں چاہیے تو۔ کہنے لگا میں بڑا حیران، میں بڑا پریشان کہ ہمارا بنے گا کیا، کام بھی چھٹ گیا، نقصان بھی ہو گیا۔ اسی سوچ میں کہنے لگا میں چلتا نکلتا جا رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ یار کیسی ذلت ہوئی، کتنی محنت کرتا ہوں، سارا کچھ ہے۔ کہنے لگا میں چلتے ایک سنسان علاقے کی طرف چل پڑا، جنگل کا سا علاقہ تھا۔ آگے جا کے میں نے دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑی فروٹ کی ریڑھی لگی ہوئی تھی، جس کے بہت سارے ٹوکرے تھے ارد گرد بھی۔ میں اس کے پاس
سے گزرا تو میں نے اس سے پھلوں کی قیمت پوچھی، بھائی یہ کتنے کا کلو ہے؟ اس نے کہا یہ 100 روپے کلو ہے، کچھ کہا 70 روپے کلو ہے، کسی کا 50 روپے کلو ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کوئی سستی چیز بھی ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا بھائی سستے تو نیمبو پڑے ہوئے میرے پاس، اور یہ ایک نیمبو اس وقت 2 روپے کا تھا۔ کہنے لگا اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے اس سے کہا یار میں غریب آدمی ہوں، میرے ساتھ، میں نے اس کو اپنی سٹوری ساری بتائی، میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، تیری مہربانی اگر مجھے تو 1 روپے کا نیمبو کرے، میرے پاس 50 روپے ہیں، یہ 50 روپے کے نیمبو مجھے دے دے۔ وہ دکاندار بڑا اچھا آدمی تھا، اس کو مجھ پہ ترس بھی آیا، اس کے پاس نیمبو کی بوری بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا اچھا چل یار تو دے، 50 ہی دے۔ اس نے جناب 50 روپے کے مجھے 50 نیمبو اٹھا کے دے دیے۔ گرمیوں کے دن تھے، میں نے رومال میرے کندھے پہ تھا، میں نے وہ نیمبو رومال میں ڈالے اور میں اور چلتا گیا۔ آگے جب علاقہ آبادی والا آ گیا تو میں نے وہ نیمبو رومال کو بچھایا زمین پر اور میں بیٹھ گیا، اور میں نے ان کو 2 روپے کا ایک نیمبو بیچنا شروع کر دیا۔ وہاں بتاتا ہے کہ وہ 50 نیمبو تو میرے جناب تھوڑی دیر میں بک گئے۔ جب 50 روپے کے نیمبو 100 کے بک گئے تو میں تو بڑا خوش ہو گیا، یار یہ تو بہت اچھا ہوا۔ کہنے لگا میں پھر اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا یار دیکھ میں غریب آدمی، میرا کام چھٹ گیا، میں نے 50 نیمبو لیے تھے بیچنے کے لیے، میں دور دراز جگہ جا کے بیچ رہا ہوں، تیری مہربانی مجھے 100 کے اور دے دے۔ تو اس دکاندار کو میں آج بھی بہت دعا دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا لا یار، اس نے مجھے 100 نیمبو اور دے دیا۔ اب جناب میں نے اسی جگہ پہ جہاں میرے بک رہے تھے، میں نے وہاں جا کے پھر بیچنا شروع کر دیے۔ وہ 100 نیمبو بھی میرے شام تک بک گئے اور 100 کے 200 ہو گئے۔ کہنے لگا یار اللہ نے مجھے جناب اس طرح جب دینا شروع کیا تو میں نے جناب روزانہ اسی دکاندار سے کہہ دیا بھائی دیکھ میں یتیم ہوں، میرے ساتھ یہ حالات ہے، اگر تو میرے بھی لا دیا کرے تو۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے جناب پھر مجھ سے 100 روپے لے لیے اور اگلے دن کے لیے بھی دے دیے۔ اب میرا یہی اسماعیل بھائی بتاتے ہیں کہ یہی میری روٹین شروع ہو گئی۔ کئی دن تک میں نیمبو بیچتا رہا اور 100 کا 200، 100 کا 200، 200 کا 400 کرتے جناب میری تو جیب میں پیسے بہت زیادہ ہونے لگ گئے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے قریب ہی ایک آدمی جو تھا وہ سموسے پکوڑے وغیرہ بیچتا تھا، لیکن وہاں کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ کا کوئی ایسا چکر نہیں تھا قریب، کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں دور دور اس وقت ہوا کرتے تھے، اب تو جگہ جگہ ہے۔ کہنے لگا میرے دماغ میں ایک سکیم آئی، کیوں نہ میں یہاں پہ شکنجی شروع کر دوں، نیمبو کی شکنجوی ہے، یہاں لوگ کھائیں گے، یہاں شکنجوی بھی پئیں گے۔ کہنے لگا میں نے اس چیز پہ غور کیا اور میں نے جناب ایک ریڑھی کا بندوبست کیا کرائے پہ، جو مجھ سے کرائے روز لیتا تھا ریڑھی کا۔ میں نے اس پہ شکنجوی کا پانی وانی رکھا اور جناب لوگوں کو شکنجوی کے گلاس بنا کے وہاں بیچنا شروع کیے۔ میرے کہنے لگا شکنجوی کے گلاس ہاتھوں ہاتھ بکنا شروع ہو گئے۔ کافی عرصہ کہنے لگا میں نیمبو بھی بیچتا تھا، شام کو شکنجوی بھی بیچتا تھا، میرے پاس تو جناب پیسوں کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا۔ جب میرے پاس پیسوں کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا اور میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ میں ان سے کوئی فروٹ کی ریڑھی لگا سکتا ہوں، میں نے جناب فروٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کافی سارا فروٹ لا کے رکھنا شروع کر دیا۔ اب میرے فروٹ کی آمدنی اور بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ان فروٹوں کو کافی عرصے تک بیچتا رہا اور کافی ٹوکرے میں نے بڑھا لیے، میرا کام بہت اچھا چلنا شروع ہو گیا۔ فروٹ بیچتے بیچتے میری ایک شخص سے دوستی ہو گئی جو میرے سے فروٹ لے کے جایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ یار تم اگر کپڑے کے کاروبار میں پیسہ لگاؤ نا تو تم بہت زیادہ کما سکتے ہو۔ وہ حیدرآباد میں رہتے تھے اس وقت، جو کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ خیر میں نے اس کے ساتھ جناب اس کی جا کے دیکھا دکان شکان، اس کے ساتھ میں نے کپڑے میں پیسہ لگایا۔ جب کپڑے میں پیسہ لگایا تو کپڑے کے کاروبار میں مجھے بہت زیادہ منافع شروع ہو گیا۔ کہنے لگا میں نے اپنے زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کپڑے کے کاروبار میں شروع کر دی۔ پھر وہ کپڑے کا کاروبار اتنا بڑا کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ جب پیسہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تو پھر جناب اسی دوست نے
بہت اچھے دوست ہیں وہ اسماعیل صاحب کے، آج بھی ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنی کوئی دکان یہاں لے لیں کرائے پہ اور اس میں آپ مال رکھ لیں تو آپ کا کپڑے کا کاروبار بہت اچھا چلے گا۔ کہنے لگا میں نے وہ مشورے سے ان کے دکان کپڑے کی لی اور اس کو کپڑے سے بھرا، اور اس کاروبار کو میں نے بہت چلایا اور بڑا بہترین میرا کاروبار چلنا شروع ہو گیا۔ لیکن رہائش جو تھی وہ میں نے وہیں پہ رکھی اپنے ٹنڈو جام کے اندر۔ کہنے لگے اسی علاقے کے اندر جہاں پہ ہوٹل تھا اور جس شخص نے مجھے مار کے نکالا تھا، اسی علاقے کے اندر میرے ایک وہاں پہ دوست تھے جو اس علاقے کے بہت بڑے یعنی کہ پنچایتیوں میں سے تھے، جو پنچایت کے فیصلے کرتے تھے، بڑے بزرگ تھے۔ ان کے جو ساتھی تھے ان کا ایک دن میرے پاس پیغام آیا ان کے ذریعے کہ جو پنچایت کے بڑے سربراہ ہیں ان کی کوئی بچی ہے بہت پیاری، اس کے لیے رشتے کی ضرورت ہے، اور اگر تم مناسب سمجھو تو تمہارا رشتہ وہاں کروا دیں۔ کہنے لگا کہ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی ماں سے مشورہ کرتا ہوں اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ کہنے لگا میں نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، میری ماں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو جا کے مل لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ میری ماں جب گئی، ملی، دیکھی تو ہمیں وہ رشتہ پسند آ گیا۔ تو وہ کیونکہ علاقے کے بڑے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے جناب شادی کی تاریخ طے کر دی۔ جب شادی کی تاریخ طے کر دی تو پھر مہمانوں کو انہوں نے کہا بھی آپ جتنے مہمان بلانا چاہیں بلائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نے اپنے سب دوستوں کو بلایا اور خاص طور پہ میں اس چائے کے جو ہوٹل تھا جس آدمی نے مجھے مار کے نکالا تھا، میں ان کے پاس گیا۔ جب ان کے پاس گیا تو میں خوش لباس تھا، میری اچھی پوزیشن تھی، میرے پاس ایک چھوٹی گاڑی تھی، تو وہ دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور وہ مجھے پہچان تو گیا، لیکن نیچی نظر کر کے انہوں نے مجھ سے سلام دعا لیا، بلکہ مجھ سے گلے آ کے ملے، اور جب گلے ملے تو کہنے لگے یار بیٹے مجھے معاف کریو یار، مجھے اس دن میں بڑی غلطی ہوئی، تجھے میں نے بہت بے عزت کیا لوگوں کے سامنے، تجھے مارا پیٹا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا اس غلطی کا، تو مجھے معاف کر دی۔ تو میں نے ان سے کہا نہیں چاچا، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس دن کی مار نے مجھے آج لاکھوں پتی بنا دیا۔ اگر اس دن تم نے نہ مارا ہوتا تو میں ساری عمر کے لیے نوکری کرتا رہتا اور شاید میں ہوٹلوں پہ برتن ہی دھوتا رہتا۔ تمہاری اس دن کی مار اور اس دن کے پیسے دینا مجھے زندگی کا بہت بڑا سبق سکھا دیا، اور دیکھو آج میں تمہارے اس 50 روپے سے آج میں لاکھوں پتی بن گیا۔ تو چاچا میں بالکل تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کو اپنی شادی کی دعوت دینے آیا ہوں، آپ فلاں تاریخ کو میری شادی میں شامل ہوں، اس سے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ بزرگ بہت خوش ہوا، اس نے مجھے گلے لگایا، اور اس کے بعد میری شادی ہوئی اور ہم بہت خوش و خرم ہیں۔ تو یہ قصہ انہوں نے مجھے بتایا تھا، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ میری کوشش ہوتی ہے سچے واقعات آپ تک پہنچاؤں۔ تو یہ کہانی نے ہمیں سبق بس یہی دیا کہ آدمی محنتی ہو اور اللہ پہ بھروسہ رکھے تو وہ اپنا مستقبل بہت اچھا بنا سکتا ہے۔ تو دوستو اس کہانی کو سن کر یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا، آپ کے دل خوش ہوا ہوگا۔ پسند آئے تو اسے لائک کریں، کامنٹس دیں، اپنے دوستوں کو یار شیئر ضرور کیا کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، اور ہاں اسے سبسکرائب ضرور کریں۔ بڑی مہربانی۔ اگلے واقعے تک کے لیے اجازت دیجیے انجم عطا کو، انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ